خبریں شامل کریں گے۔ بین الاقوامی دنیا سے حکومت نے ایران امریکہ مذاکرات کے لیے آنے والے غیر ملکی مندوبین انصافیوں کو اسلام آباد پہنچنے پر ویزا دینے کا اعلان کر دیا۔ نائب وزیر اعظم ساگڈار نے ایکس پر لکھا کہ پاکستان میں امیگریشن حکام انہیں آمد پر ویزا جاری کریں گے۔ اسلام آباد مذاکرات کے سلسلے میں آنے والے تمام وفود اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ضمن میں تمام فضائی کمپنیوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے تمام افراد کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی میزبانی میں افریقین کے درمیان مذاکرات آج اور کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات آج شروع ہوں گے اور ان مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس امریکی مذاکرات کا اسٹیو وٹکوف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیڈ کشنر پاکستان آئیں گے۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر الکالباف کریں گے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ چین میں اسپتال مصنوعی ذہانت کو وسیع پیمانے پر اپنا رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی مریضوں کو بہتر دیکھ بھال اور صحت کے شعبے میں جدید سہولیات کی نئی مثال بن رہی ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کے شہر ووہان میں مصنوعی ذہانت ڈاکٹروں کا قیمتی وقت بچا رہی ہے، کیونکہ یہ روزمرہ کے پیچیدہ اور وقت طلب کام خود انجام دے کر معالجین کو مریضوں کے بہتر دیکھ بھال پر توجہ دینے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ ووہان کے سینٹرل اسپتال میں مصنوعی ذہانت کے معاونین کو تقریباً 20 طبی شعبوں میں مشتمل کیا جا چکا ہے۔ ان میں پیتھولوجی سلائیڈز کا جائزہ لینا، طبی ریکارڈ تیار کرنا اور آپریشن تھیٹر میں سرجنز کی رہنمائی کرنا شامل ہے۔ اسپتال کے ڈاکٹرز کے مطابق کلینک کے کمپیوٹر میں نصب AI پروگرام ڈاکٹر اور مریض کے درمیان ہونے والی گفتگو کی بنیاد پر خودکار طور پر طبی ریکارڈ تیار کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے ریکارڈ لکھنے میں کافی وقت لگتا تھا، جبکہ اب ڈاکٹر مریضوں سے زیادہ گفتگو اور ان کی حالت کا بہتر جائزہ لینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس سمارٹ اسپتال میں پیتھولوجی کے نمونے مکمل طور پر ڈیجیٹل شکل میں محفوظ کیے جاتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت پہلے ان نمونوں کا تجزیہ کر کے چند سیکنڈ میں ممکنہ خطرناک حصوں کی نشاندہی اور ابتدائی رپورٹ فراہم کرتی ہے، جس سے ڈاکٹروں کو تیز اور درست فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس نظام سے تشخیص کی رفتار میں 20 سے 30% اضافہ ہوا ہے اور غلطی کے امکانات بھی کم ہوئے ہیں۔ چینی سماج میں اس وقت روبوٹکس اور AI کا اطلاق مسلسل بڑھ رہا ہے، جس سے معاشی سماجی ترقی کے نئے امکانات بھی مسلسل ابھر رہے ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔